درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حج اور عمرے کا جو سفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ حج اور عمرے کے سفر کی ہم بڑی پلاننگ بھی کرتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کافی باغ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن جس پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے، جس چیز پہ ہماری سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے، وہ رہ جاتی ہے۔ آج کی ٹریننگز میں بھی اس چیز کی کمی محسوس کی گئی ہے کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے کتنے ہوں، جوتے کتنے ہوں، ضروریات کی دوسری چیزیں کتنی ہوں، کیسی ہوں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ آپ نے جانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے اور وہاں سے لانا کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ حج کے سفر کی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے سفر پہ جاتے ہو تو پھر ساتھ سامان، توشہ، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں یہ ساتھ لے کے جایا کرو، وَتَزَوَّدُوا۔ لیکن فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے سفر پہ جا رہے ہو، یہاں سے جاتے ہوئے تقویٰ کی دولت لے کے جاؤ، سامان لے کے جاؤ، لیکن جاتے ہوئے یہاں سے خدا خوفی کی دولت لے کے جاؤ، یہیں سے۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کا نام نکل آیا ہے حج کے لیے، جس نے اپنا پاسپورٹ دے دیا ہے حج کے لیے، اب وہ اپنے آپ کو اس سفر کا مسافر سمجھے۔ ابھی سے اس کی نمازوں کی فکر، اعمال کی فکر، اپنے مالی معاملات کی اصلاح کی فکر ابھی سے شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس تقویٰ خدا خوفی کو یہاں سے ساتھ لے کر جائے، اور تقویٰ اور خدا خوفی جب ساتھ ہوگی پھر جو وہاں کے لیے بڑی صفات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں۔ اور بڑی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے شکر، کہ جو کچھ بھی ملا ہے، جتنا بھی ہے، اس پہ اللہ کے شکر گزار رہنا۔ یہ کیا کم ہے کہ اس نے اپنے گھر کے لیے بلا لیا، اس نے اپنے دیدار کے لیے، اپنی زیارت کے لیے بلا لیا، کیا یہ کم ہے؟ تو سب سے پہلے ہماری زبانیں اللہ کے شکر سے تر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ناشکری سے، بے صبری سے ہمیں پرہیز کرنا، جو اس سفر میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پرائیویٹ جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں، اونچ نیچ، مشقتیں یہ ساتھ ساتھ۔ حج کا سفر کوئی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے آ جائے، اللہ نے ایسا بنایا ہی ہے۔ آپ 1 کروڑ کا بھی پیکیج لے کے جائیں گے، لیکن کوئی ایک موقع ضرور ایسا آئے گا جہاں اللہ تعالیٰ وہ مشقت بندے کو دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے صبر یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سفر میں۔ جب آپ یہیں سے اس صبر کو اپنے پلے باندھ لیں گے، پھر ایئرپورٹ پہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا دل اس پہ بے چین نہیں ہوگا، آپ کی زبان سے کوئی زیادہ باتیں نہیں نکلیں۔ پھر آگے جا کے رہائش میں جو اونچ نیچ ہو جائے گی، کھانا لینے میں جو اونچ نیچ ہو جائے گی، جو ٹرانسپورٹ میں اونچ نیچ ہو جائے گی، ان ساری چیزوں پر آپ صبر کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور یہی سب سے بڑا مطلوب ہے اس سفر کا، کہ یہ زیادہ راہ ہے جسے لے کے یہاں سے جانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اپنا وقت ہم نے جو وہاں گزارنا ہے، کسی نے 40 دن گزارنے ہیں، کسی نے 20 دن گزارنے ہیں، 25 گزارنے ہیں، ہمارا وقت وہاں پہ صحیح گزرے۔ قرآن کریم نے کہا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، گالی گلوچ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور زو معنی بات نہیں کرنی، شہوت انگیزی والی کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ حج ہے۔ باقی سارے کے سارے کام وہ سارے کے سارے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں،
ظاہر ہے 20 لاکھ لوگ اگر مینا جا رہے ہیں تو آپ اکیلے عرفات تو نہیں رہ جائیں گے، یا 20 لاکھ لوگ اگر کنکریاں مارنے جا رہے ہیں تو آپ اکیلے مزدلفہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ قرآن نے حج کا طریقہ بتایا۔ کسی سے جھگڑا نہیں کرے، کسی سے لڑائی نہیں کرے، اور کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرے، اور پھر یہاں تک کہ حالت احرام میں میاں بیوی کے مابین بھی منع کر دیا ہے کہ کوئی پیار محبت کی باتیں نہ کرو، اس لیے کب احرام کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہ حج ہے، اس کے مطابق جو وقت گزارے گا اس کا حج حج مبرور بن جائے گا، اس کا حج قبولیت والا حج بن جائے گا۔ اور آج اس چیز کی بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کر لیا، اس کے بعد نمازی کی فکر نہیں، بیت اللہ میں رہتے ہوئے نماز کی پرواہ نہیں، حدود حرم میں رہتے ہوئے نماز کی پرواہ نہیں، اور حج کے دن ہیں تو اب انتظار میں ہیں، حج کے دن آئیں گے تو کچھ کریں گے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بس ٹھیک ہے جیسے بھی وقت گزارتے ہیں گزار لیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا، اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں آپ جائیں گے آپ کو بہت سے مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے، ہماری طرف سے کسی کو ایذا تکلیف نہ ہو۔ اب حجر اسود کو بوسہ لینا کتنا فضیلت کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ عمر تم بڑے طاقتور آدمی ہو، لیکن حجر اسود کا بوسہ لینے کے معاملے میں کسی سے دھکا پیل نہ کرنا، دھکا دینا حرام ہے، بوسہ لینا سنت ہے۔ اب سنت کام کے لیے حرام کام کرنا، اس کی شریعت نے سختی سے ممانعت کی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، شکر، خدا خوفی، بے صبری سے بچنا ہے، ایذا رسانی سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور شہوت انگیزی والی باتوں سے بچنا ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی سفر حج کے موقع پر، عرفات کے میدان میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے کلچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران ہماری نظر اپنے گناہوں اور اپنے نامہ اعمال پہ ہونی چاہیے، اپنی خامیوں کو تاہیوں پہ ہونی چاہیے، لوگوں کے چہروں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کی بجائے، بدنظری کرنے کی بجائے، بیت اللہ میں عین طواف کے دوران، عین سعی کے دوران، اور عین ان اعمال کے درمیان میں جو ہم حج کے درمیان میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ہمارے عمل کو برباد کرتی ہے۔ جہاں بیت اللہ کا نور ہماری آنکھوں میں اترنا چاہیے تو وہاں اس بد نظری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن، چونکہ حج کا خطبہ آپ نے یہاں ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنی آنکھوں اور اپنے کان کی حفاظت کرے گا اللہ اسے معاف بھی کرے گا، اس کا حج بھی قبول کرے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کس کا ہے؟ سب سے افضل حج کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو دو کام جتنے زیادہ کرے گا اس کا حج اتنا ہی زیادہ قبول ہوگا۔ ایک آپ نے ارشاد فرمایا الحج، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا۔ عمرے کا جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد سے لے کر جب تک ہم بیت اللہ میں طواف کے لیے نہیں پہنچ جاتے، درمیان میں 10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، اس میں سب سے بڑی عبادت تلبیہ ہے۔ جب آپ بیت اللہ میں پہنچ گئے ہیں اور طواف شروع کرنے کی آپ نے نیت کر لی ہے، تلبیہ ختم ہو گیا، اب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ختم ہو گئی۔ اور تلبیہ کیسے آپ نے فرمایا العج، اونچی آواز سے، چیخ کر، کہ انسان مردوں کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے۔ اب پوری فلائٹ حج والوں کی ہے، کوئی ایک آدمی بھی تلبیہ نہیں پڑھتی، اور لوگوں پوری بس عمرہ کرنے والوں کی ہے، کسی ایک کی زبان پہ بھی تلبیہ نہیں ہوتا، جو اس موقع کا سب سے بڑا مزہ ہے۔ جاتے ہوئے بھی سو رہے ہیں اور بس میں بھی سو رہے ہیں، ہوٹل میں جا کے بھی سو رہے ہیں۔
اس عمل پہ سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا. اور حج کا جب احرام باندھ لیتے ہیں، جیسے 7 ذی الحج کو باندھ لیتے ہیں، تو حج کا احرام باندھنے کے بعد 7، 8، 9 اور 10 ذی الحج کو جب تک جمرات کو کنکری نہیں مارنی ہے تب تک یہ تلبیہ چلتی ہے. تو ہمیں خود بھی یاد رکھنا ہے اور بلند آواز سے پڑھ کے دوسروں کو بھی یاد دلانا. یہ کام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو اللہ کے ہاں مقبول بنائے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے السج، زیادہ سے زیادہ قربانی کرو. حج کے موقع پر ہم جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ تو تب بھی قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے، حالانکہ عمرے کی قربانی کوئی نہیں ہوتی. حج کے موقع پہ آپ گئے ہیں 100 اونٹ لے کے گئے. ہم جہاں اور بہت سے اخراجات کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو حج کی جو ایک قربانی کرنی ہی ہے، تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کر کے زیادہ بھی کریں. یہ 2 چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ سے پوچھا گیا کہ حج کے دنوں کے بہترین اعمال کیا ہیں، کیا کیا جائے حج کے دنوں میں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیب الکلام، افشاء السلام. آپ نے فرمایا کہ جس سے بھی بات کرو نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں اور میٹھی زبان سے بات کرو. یہ حج کے عمل آپ نے بتایا. اور دوسری کیا بات ارشاد فرمایا؟ افشاء السلام، جس کو بھی ملو راستے میں آتے جاتے کثرت سے لوگوں کو سلام کرو. تیسری بات ارشاد فرمائی اطعام الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کرو. یہ 3 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ارشاد فرمائی. 2 باتیں تو بڑی آسان ہیں، جس سے بھی بات چیت ہو، جس سے بھی گفتگو ہو تو ہمارا لہجہ میٹھا ہو، اچھا ہو، دھیما ہو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہم سلام کریں. لفٹ میں چڑھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مشکل ہے؟ لفٹ سے باہر آئے ہیں، لوگوں سے کہیں بھی ملاقات ہوگی، السلام علیکم کہہ کے آپ گزر جائیں. جہاں بھی جائیں آپ نے فرمایا دوسرا کام. تیسرا کام کیا ہے؟ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. حج کے موقع پہ آپ جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج کے موقع پہ بھی بہت سے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں. جہاں کہیں سبیل ہوتی ہے، لوگوں کی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. کس لیے؟ ان کے پاس اخراجات نہیں، انہوں نے جو کچھ جوڑا وہ وہاں پہ دے دیا. کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ہم اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا کریں، زیادہ کریں، لیکن وہاں جا کے خرچ ضرور کریں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی نیکیوں میں سے یہ بڑی نیکی ہے. یہ بات ارشاد ہے. اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو ہمیں سب سے آگے رکھنا ہے. اور ان کاموں میں سب سے اہم کام ہے مسنون دعائیں. عمرے کی مسنون دعائیں، حج کی مسنون دعائیں. اب دیکھیں ابھی حج کو تقریباً 1 مہینہ 10 دن تقریباً باقی ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں حج کی، عمرے کی، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ان 40 دنوں میں انہیں زبانی نہ یاد کر سکتا. زبانی چھوڑ دیں، چلے نہیں یاد ہو سکتی، لیکن دیکھ کے ہم میں سے ہر آدمی جتنا مرضی وہ عمر رسیدہ ہو بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے. تو ان دعاؤں کو ہم ابھی سے یاد بھی کریں اور ابھی سے ان دعاؤں کو دیکھ کے پڑھنا شروع کریں. اس میں جو آپ کو پمفلٹ دیا گیا، آپ اس میں دیکھیے ذرا ایک دفعہ چاہ کے مل کے بھی ہم دوہرا لیں، اور تاکہ ہمیں اس کے بعد وہاں جا کے بھی آسانی ہو. زیادہ دعائیں نہیں ہیں اور بڑی آسان اور بڑی سادہ سی دعائیں ہیں. عمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں سب سے پہلے اسے دیکھ لیجیے. اب عمرہ کی نیت کیا ہے، عمرہ کی نیت کیسے کرنی ہے؟ وہاں پہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمرے کی نیت آپ مجھے کروا دیں، وہ دوسرا دوسرے کو کرواتا ہے. تو عمرے کی نیت ہے، بڑی سادی نیت ہے. اللہم لبیک عمرۃ، دوہرا لیجیے میرے ساتھ سارے مل کے. اللہم لبیک عمرہ، بس یہ عمرے کی نیت ہوگی کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. تو یہ عمرے کی نیت ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت کیا کرتے تھے. تو ایک وہ لفظ ہیں
جو ہم کتابوں میں پڑھ کے وہ ادا کریں، اور ایک وہ لفظ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. تو یہ عمرے کی نیت ہے، اللہم لبیک عمرہ، کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، بس یہ عمرے کی نیت ہوگی. اس کے بعد تلبیہ ہے. تلبیہ پڑھ لیجیے سارے مل کے، تو آتا ہی ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہماری زبانوں پر عمرے کے احرام کے بعد اور حج کے احرام کے بعد رہنا چاہیے، اور بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے. اس کے بعد اگلی دعا ہے جب بیت اللہ پہ نظر پڑے. یہ دعا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے کہ بیت اللہ پہ نظر انسان کی دن میں 5 مرتبہ پڑتی ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے اور بعد میں اس کو مسلسل دہراتے رہیے. اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا وزد من شرفہ و عظمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا. اب یہ جو دعا ہے اس میں ہم دیکھیں الفاظ جو پہلی لائن میں آئے ہیں وہی الفاظ دوسری لائن، تو ہم اسے دیکھ کے کم از کم اچھے طریقے سے رواں کریں. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں بڑا زبردست ہے. اے اللہ اپنے گھر کے شرف اور تعظیم اور تکریم اور ہیبت میں مزید اضافہ فرما، اور حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جس نے اس گھر کی تعظیم اور تکریم کی اس کے شرف، عزت، تعظیم اور ہیبت اور نیکی میں اضافہ فرما. کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. اس کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے دعا. یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جب بھی طواف شروع کرنا ہے ان کلمات سے آپ طواف کی ابتدا کیا کرتے تھے، چاہے عمرے کا طواف ہو یا خالی طواف ہو. آپ پڑھ لیجیے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کو مانتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کرتا ہوں. یہ طواف کی ابتدا میں پڑھی جائے گی جب بھی آپ طواف کریں گے. اس کے بعد آگے ہے استلام کی دعا. یہ بھی آپ کو آتی ہوگی سب کو. بسم اللہ اللہ اکبر. آگے دوران طواف. دوران طواف تیسرا کلمہ یہ زیادہ پڑھا جاتا ہے. کیا ہے تیسرا کلمہ؟ پڑھ دیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن یہ بات ذہن میں ہمارے رہنے چاہیے کہ دوران طواف ہم تیسرے کلمے کے علاوہ اپنی زبان میں قدم قدم پہ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. نیت کر لیں. مثال کے طور پر پہلا آپ نے شروع کیا ہے تو آپ ایک دعا آپ مانگنی شروع کر دیں. پہلا طواف پورا ہو گیا ہے، رکن یمانی پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا شروع کر دیں. دوسرے چکر میں دوسری دعا مانگنا شروع کر دیں. تیسرے چکر میں تیسری دعا. یعنی ہمارے قدم قدم پہ یہاں پہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. تو تیسرا کلمہ چونکہ عمومی طور پر ہماری زبان پہ ہوتا ہے تو توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو ہم ایک ایک قدم پہ طواف کے دوران بھی یا سعی کے دوران بھی ہم قدم قدم پہ اپنی زبان میں جو مسنون دعاؤں کے علاوہ جو وقت ہے وہ دعائیں مانگیں. اب رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا یہ تو سب کو آتی ہوگی. پڑھ دیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے بعد ہے جب طواف پورا ہو گیا ہے مقام ابراہیم کی طرف جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کے پاس کر کے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور سائڈ پہ پڑھ لیں نماز تاکہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں. اطمینان سے نماز پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ رش میں نماز پڑھیں، کوئی آپ کی گردن سے گزر رہا ہے، کوئی آپ کے آگے سے گزر رہا ہے. تو مقام ابراہیم کی طرف طواف مکمل کرنے کے بعد جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو بھی دہرا لیجیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مقرر کرو۔ پھر طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں، یہ 2 سنتیں، یہ 2 سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ابھی 40 دن پڑھے ہیں، جس کو سورۃ اخلاص کے علاوہ قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی، تو 40 دن سے پہلے یاد تو ہو جائے گی، 4-5 لائنیں ہیں، تو کوشش کر کے اسے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہم ایک عمرہ نہیں کرتے وہاں جا کے، ہم بار بار عمرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق دیتا ہے، کئی عمرے کیے، لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہمیں یہ صورت نہیں آتی اور ہم وہاں جا کے پھر وہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کے 2 رکعتوں میں ہم اپنی صورت پوری کرتے ہیں۔ تو بھی جو 40 دن ہمارے پاس ابھی پڑے ہیں یہاں جا کر بھی، تو ہم نے ان چیزوں کو حج کے دنوں سے پہلے، عمرے کرنے سے پہلے اپنی زبان پہ کم از کم دیکھ کے رواں کر لیا، اور ایک پیپر، عمرے کا دن ہے تو عمرے کا پیپر ساتھ رکھ لیں، آپ کے پاس جو بیلٹ ہوگی اس میں رکھ لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے صرف پاکستانی ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف گواچی گان کی طرح جڑنا، کوئی ادھر دیکھ رہے کوئی ادھر دیکھ رہے۔ تو یہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہماری توجہ بھی رہے اور ہر قدم ہمارا سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد زمزم کی دعا ہے، اور یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ بھی آتی ہوگی آپ کو عموماً، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں آپ سے نفع والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی آپ دیکھ کے پڑھیں بار بار، اور یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ زمزم پینے کا موقع بار بار ملتا ہے، ہر نماز سے پہلے بھی آپ پیتے ہیں، بعد میں بھی پیتے ہیں، تو یہ ایک دفعہ یاد ہو جائے گی تو یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ اس کے بعد جب ہم طواف پورا کر کے، نماز پوری کر کے ہم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے ابھی انہوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، یہ صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے، لوگ ہر چکر میں پڑھتے ہیں، لیکن سنت ہے کہ آپ نے جب جانا ہے صفا کی طرف، صفا سے سعی شروع کرنی ہے، تو وہاں سے آپ نے جاتے ہوئے ایک مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ یہ صرف چھوٹا سا جملہ ہے ایک آیت کا، یہ پڑھ لیجیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد یہ کلمات ایک دفعہ آپ نے اردو میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس جگہ یعنی صفا سے سعی کا آغاز کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب صفا پہ آپ پہنچ جائیں گے سعی کے لیے، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 3 کلمات بار بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے۔ اس میں سب سے پہلے تو چوتھا کلمہ ہے، وہ پڑھنے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات صفا پہ پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے، ایک دفعہ دعا کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، پھر تیسری دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، یعنی کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، پھر آپ نے مروہ کی طرف چلنا ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی آگے دیکھ لیں، سبز لائٹوں والی جگہ پہ جو دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اب یہ دعا ہے، یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور جب مروہ پہ پہنچ گئے تو مروہ پہ جا کے بھی یہ جو پچھلے کلمات تھے 3 مرتبہ پہلے آپ نے ایک دفعہ پڑھنے ہیں، وہ پھر دعا کرنی ہے، پھر پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، پھر پڑھنے ہیں، پھر دعا کرنی ہے، یعنی 3 مرتبہ مروہ پہ، اور ہر چکر میں یہ اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو عمرہ جب کریں، جب بھی عمرہ کریں
تو اس طرح اہتمام سے اگر آپ عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سنت کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول کرے گا۔ یہ عمرے کی دعائیں تھی جو اس کے اندر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے حج کی دعائیں۔ حج کی دعائیں اس کے ساتھ ایک پیپر الگ سے ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ حج کی نیت ہے سب سے پہلے، حج کی نیت ہے اللہم لبیک حجہ۔ کیا ہے؟ اللہم لبیک حجہ، یہ حج کی نیت ہوگی کہ اللہ میں نے حج کے لیے حاضر ہوں ان کلمات سے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ ہے۔ پھر عرفات کے اندر جو سب سے حج کا بڑا رکن بھی ہے، فریضہ بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے آ کے یہ جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے عرفات میں آ کر یہ کلمات کہے ہیں۔ تو عرفات میں گویا کہ ہم نے سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ یہ چوتھا کلمہ ہے جو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی دعا ہے عرفات کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ایک دفعہ دہرا لیجیے، اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی والیک مآبی ولک ربی تراسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کیسا خوبصورت ہے، اے اللہ عز و جل تیری ہی تعریف ہے جیسے ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جو ہم کہیں۔ اے اللہ عز و جل میری نماز، عبادت، میرا جینا مرنا تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی طرف میری واپسی ہے، اور اے پروردگار تو ہی میرا وارث ہے۔ اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور سینے کے وسوسے سے اور کام کی پریشانی سے۔ الہی میں اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے ہوا لاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عمل ہے عرفات میں کہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اور آگے یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم 100 مرتبہ۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عرفات میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ان سب کے برابر نیکیاں عطا کرتے ہیں جو آدمی عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کی، بالکل آخر میں جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس دعا کے الفاظ آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے، اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المخر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیم وادعوک دعاء المضطر دعاء من خضعت لک رقبته وفازت لک عیناہ و آگے کیا لفظ ہے جی وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا وَكُنْ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَخَيْرَ الْمُعْطِينَ
اب اس کا ترجمہ آپ سنیے کیسا انسان کے دل کو وہ دستک دیتا ہے. اے اللہ تو میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے کلام کو سنتا ہے، میری پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے. میرے معاملے میں کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں. میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریاد کرنے والا ہوں، پناہ چاہنے والا ہوں، تجھ سے ڈرنے والا، خوف زدہ ہوں، اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں. مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں، گناہ گار ذلیل کی طرح تجھ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہوں. ڈرنے والے مجبور کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں. اس آدمی کی طرح دعا کرتا ہوں جس نے آپ کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا. اس کی آنکھیں آپ کے لیے بہہ پڑیں، اس کا جسم آپ کے لیے اس کا جسم دبلا ہو گیا، اس کی ناک مٹی میں مل گئی. اے اللہ مجھے اپنی دعا کے معاملے میں بدبخت نہ بنا اور میرے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بن جا. اے بہت بہترین سوال کیے گئے اور بہترین عطا فرمانے والے. کیسے خوبصورت کلمات ہے، کتنی عاجزی، کتنی انکساری ہے. اور اس کے بعد آگے میں صرف وہ صحابہ جو دعائیں کیا کرتے تھے اس کا میں نے صرف ترجمہ لکھ دیا ہے، ان کو عربی میں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں وہ ترجمہ سامنے رہنا چاہیے. اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما. اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے. اللہ میری گردن کو آزاد کر دے اور میرے لیے رزق میں وسعت عطا فرما. مجھ سے بدکار، نافرمان، جنوں اور فاسقوں کو دور فرما. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں تقویٰ کے ساتھ مزین فرما، ہماری آخرت اور دنیا میں بخشش فرما. اللہ مجھے دعا کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے اپنی ذات پر اس کو قبول کرنے کا فیصلہ فرمایا. آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، اپنے وعدے کو آپ نہیں توڑتے. اللہ جس چیز کو آپ خیر میں سے پسند کرتے ہیں وہ ہم کو محبوب بنا دیجیے اور ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، اور جس چیز کو شر میں سے آپ ناپسند فرماتے ہیں اس چیز کو ہمارے لیے بھی ناپسند بنا دیجیے. اس سے ہم کو بچا دیجیے اور ہم سے اسلام کو نہ کھینچ لیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. یہ صحابہ جو دعائیں عرفات کے میدان میں کرتے تھے، تو یہ دعائیں ہم اگر عام روٹین میں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سی خیریں ہمیں حاصل ہوتی. اور کنکریاں مارتے ہوئے جو کلمات ہیں یہ وہی ہیں جو استلام کے وقت ہوتے ہیں. خالی اللہ اکبر کہہ کے آپ کنکری ماریں یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماریں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ارکان ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو اور ایک ایک قدم پر ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو. اور یہی چیز ہے جو ہم وہاں کر لیں گے تو اس سے ہمارا عمل قبولیت والا عمل بن جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت لگ جائے گی، اس کی کوئی ویلیو ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی مسائل ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے. اور بنیادی مسائل کیا ہے؟ وہ بڑے آسان سے ہیں. بنیادی مسائل کیا ہیں کہ حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے فرائض کیا ہیں، عمرے کے واجبات کیا ہیں، عمرے کے فرائض کیا ہیں. بس یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا حج اور ہمارا عمرہ اچھے طریقے سے پورا ہو جائے گا. تو بنیادی جو چیزیں ہیں حج اور عمرے میں، عمرے کے واجبات کیا ہیں؟ 2 واجبات ہیں، 2 فرض. یہ بھی اس کے اندر ایک الگ سے ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ جو چیزیں آپ کی نظر سے گزر جائیں تو بعد میں آپ حج اور عمرہ کی فضیلت جو سب سے اوپر ٹائٹل ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے. اس میں نیچے ہیڈ لائن ہے عمرے کے فرائض اور واجبات. عمرے کے 2 فرائض ہیں، احرام باندھنا اور طواف کرنا. اور عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا. ایک مسئلہ یہاں پہ جو بڑا اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے. جب ہم سر پہ اس طرح پھروا لیتے ہیں، یہاں تو بات واضح ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. لیکن جب اگر ہم نے بال چھوٹے کروانے ہیں، ہم نے ٹنڈ نہیں کروانی، تو ضروری یہ ہے کہ ہم 1 انگلی کے پورے کے برابر بال چھوٹے کروائیں. خواتین نے جو بال کاٹنے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے کاٹنے ہوتے ہیں کم از کم. اگر اتنے بال سر سے کٹ سکتے ہیں پھر ہم نے حجامت کروانی ہے. اگر اس سے کم بال کٹیں گے تو پھر آپ حجامت نہیں کروا سکتے، پھر آپ نے ٹنڈی کروانی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ حجامت کی آپشن تب ہے کہ اگر آپ کے 1 انگلی کے پورے کے برابر بال کٹ سکتے ہوں پھر حجامت کروانی.
اگر اس سے چھوٹے ہیں بال اتنے نہیں کٹ سکتے تو پھر آپ نے ٹنڈی کروانی ہے، پھر آپ نے حجامت نہیں کروانی. تو یہ عمرے کے 2 فرائض ہیں. احرام الحمدللہ باندھتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں. اور 2 واجبات ہیں. آج صفا مروہ کی سعی ہے اور اس کے بعد چوتھا کام کیا ہے؟ یعنی بال یا منڈوا دینا یا کٹوا دینا. حج کے 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں. ان کو ہم اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سمجھو سارے مسائل پھر ہمارے اسی میں کور ہو جائیں گے. حج کے 3 فرائض ہیں. احرام وہ بھی الحمدللہ ہر کوئی باندھتا ہے. وقوف عرفات، عرفات میں جو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا اس کا وقوف عرفات ہو گیا. اور تیسری چیز ہے طواف زیارت. طواف زیارت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ طواف زیارت کا وقت ہوتا ہے 10 تاریخ سے لے کر 12 کی غروب تک. 10 کو کر لیں یا 11 کو کر لیں یا 12 کو کر لیں. چونکہ ہمارے مزاج میں ذرا بے صبری ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی یہ کام ہو جائے اور ہم احرام سے فارغ ہو جائیں، ہمارا کام ختم ہو جائے، حج سے فارغ ہو جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مزدلفہ سے چلتے ہیں، پہلے آ کے کنکریاں مارتے ہیں، پھر یہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، پھر یہاں سے پہلے پیدل جاتے ہیں، وہاں جا کے طواف زیارت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سعی کرتے ہیں، پھر وہاں سے اگر واپس آنا ہے تو بہت سے لوگ ان کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. اور زخمی نہ بھی ہوں تو وہ اگلے جو کنکریاں مارنے کے دن ہیں، 11 ہیں 12 ہیں، 2 دن تو پکے ہیں، ان دنوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتے. دین نے جو سہولتیں ہمیں دی ہیں ان سہولتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. 10 تاریخ کو آپ آ کے کنکریاں ماریں، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کا انتظار کریں. قربانی کا جب ہو گیا اس کے بعد آپ بال کٹوا کے آپ مینا کے اندر اپنے خیمے کے اندر جائیں، آرام کریں. اگلے دن صبح آپ کو ٹیکسی بھی آسانی سے مل جائے گی اور اس سے اگلے دن بھی اور زیادہ قریب سے ملے گی اور زیادہ قریب جا کے اتارے گی. تو ہم اگر آسانی کے ساتھ کریں گے تو بہتر بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا اور کوالٹی والا ہوگا. کوالٹی کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے کوانٹٹی کو سامنے نہیں رکھنا کہ میں نے 4 عمرے کی، 4 کی بجائے بہتر ہے 1 کر لیں لیکن اطمینان سے سنت کے مطابق کریں. تو جب اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے 10 کو کر لو یا 11 کو کر لو یا 12 کو کر لو تو آپ کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نہیں ٹھیک ہے یار ابھی کام ختم کریں. یہ ابھی کام ختم کرنے کے چکر میں پھر جو رمی کا دن ہوتا ہے یہاں بہت بڑی واک کرنی پڑتی ہے، آپ کو جانا ہے پہلے، پھر وہاں سے واپس آنا ہے. بس اوقات انسان چلنے کے قابل رہتا، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، زخم بن گیا، چلے تو کیسے چلے. تو اس لیے اس میں جو شریعت نے جو گنجائش دی ہے ہمیں ان گنجائشوں کے مطابق کرنا ہے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے اللہ سے ہر قدم پہ ابھی سے دعا کرنا شروع کرنا. 2 جملے کہ اللہ آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما. اور جب اللہ آسان کر دیں گے نا پھر راستہ نکلتا جائے گا، پھر انسان کے لیے سہولتیں. اور اگر یہ دعا ہماری زبان پہ نہ ہو، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے تو اتنا بڑا پیکیج لیا ہے، اتنے پیسے دیے ہیں، تو پھر یہ پیکیج یہ پیسے ہمیں مروا دیں. 2 جملے ابھی سے ہماری زبان پہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرما اور قبول فرما. اچھا حج کے 6 واجبات، یہ 6 واجبات مزدلفہ میں وقوف کے وقت نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک ٹھہرنا. یہ چیز تھوڑی سی آپ نے ذہن میں رکھنی. مزدلفہ کے اندر آ کے رات قیام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو واجب ہے وہ شروع ہوتا ہے نماز فجر کے بعد سے اشراق تک. یہ جو وقت ہے یہ یہاں کا واجب ہے. رات کو قیام کرنا یہ واجب نہیں ہے. رات کو تو اس لیے قیام کرتے ہیں تاکہ صبح واجب ادا کریں. تو نماز فجر پڑھنے کے بعد جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مسجد میں جائیں، جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نماز فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک یہ جو وقت ہے اس کو آپ کوشش کر کے بھرپور طریقے سے دعا میں رکھیں. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمرات کنکریاں مارنا، یہ آپ 10 کو بھی، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو بھی ماری ہیں. تو اگر صحت ساتھ دیتی ہے تو کوشش کر کے 13 کو بھی کنکریاں مار کے واپس آئیں اگر صحت ساتھ دیتی ہے. حج قران اور تمتع کرنے والے کا شکرانے کے طور پہ قربانی کرنا. پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ہم پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر عمرہ مکمل کر کے پھر بعد میں حج کا احرام باندھتے ہیں. پاکستان سے عموماً ایسا ہوتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور حج قران یہ ہے کہ یہاں سے ہی نیت کر لیں حج اور عمرے کی اکٹھی. پھر یہ کہ احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ حج پورا نہیں ہوتا.
تو حج تمتع اور قران جو کرتا ہے اس کے لیے ایک قربانی اس نے کرنی ہوتی ہے، اور یہ اس کو دم شکر بولتے ہیں۔ قربانی ہے یہ شکرانے کی، یہ عید کی قربانی نہیں ہے۔ عید کی قربانی وہ اس سے الگ چیز ہے، وہ آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک واجب ہے۔ پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے، یعنی سر منڈوانا ہے یا بال چھوٹے کروانے ہیں، یہ بھی عموماً ہوتا ہے۔ اور طواف وداع، یعنی حج ہمارا پورا ہو گیا ہے تو اس کے بعد طواف وداع کرنا ہے۔ حج کے جب تمام اعمال پورے ہو گئے ہیں تو پہلی فرصت میں ہم طواف وداع کرتے ہیں۔ حج کے جب سارے اعمال پورے ہو گئے ہیں، آپ اپنے ہوٹل کے اندر آ گئے ہیں، ایک دن ریسٹ کر لیا ہے، تو اب پہلی فرصت میں طواف وداع کریں۔ اگر آپ نے طواف وداع نہیں کیا اور آپ میقات سے باہر چلے گئے، مثال کے طور پر مدینہ پاک چلے گئے، طواف وداع نہیں کیا، تو اب آپ پہ دم آئے گا۔ میری بات سمجھ گئی؟ یہ ایک کوتاہی ہوتی ہے عمومی کہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے میقات سے نکلنے سے پہلے پہلے۔ اگر آپ میقات سے نکل گئے اور مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں سے آ کے آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ طواف وداع کریں گے تو دم دینا واجب ہوگا۔ تو طواف وداع حج کے بعد آپ فارغ ہو کے جو بھی طواف کریں گے، چاہے آپ کی نیت نہیں بھی ہوگی، یہ طواف وداع ہی ہوگا۔ تو یہ 6 واجبات ہیں۔ تو یہ 6 واجبات، 3 فرائض، ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سمجھے اس کے اندر ہمارے سارے کے سارے چیزیں کور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کی حاضری، مدینہ طیبہ کی جو حاضری ہے، یہاں پہ سب سے بڑی جو عبادت ہے، سب سے بڑا جو کام ہے، وہ روزہ رسول پہ حاضری ہے۔ روزہ رسول پہ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے صدقہ دیں، کھجوریں لے لیں تھوڑی سی، وہ بانٹ دیں۔ کوئی 2-4 جوس زیادہ نہیں کر سکتے، 2-4 جوس ہی کسی کو دے دیں، وہ بانٹ دیں۔ سب سے پہلا کام ہے صدقہ دینا۔ دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رسول پہ جانے سے پہلے جیسے ہم دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، روزہ رسول پہ جانے سے پہلے آپ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ مرتبہ درود پڑھیں۔ وہاں جانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور جب وہاں پہ جائیں تو اس شرمندگی کا احساس لے کے انسان جائے کہ میں کیا منہ لے کے روزہ رسول پہ جاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں، جہاں آپ نے میرا سلام سننا ہے، میرا جواب دینا ہے، کیسے میں نے زندگی گزاری۔ انسان پر وہ جو اپنی ندامت ہے، وہ ملا جامی کے جو اشعار تھے ان میں یہ اشعار تھے، پشیمانم پشیمانم پشیمانم، کہ یا رسول اللہ بڑا ہی شرمندہ ہوں اپنی زندگی سے، اپنے کرتوتوں سے، اب یہاں پہ آیا ہوں تو آپ اللہ سے سفارش کر دیں، میں توبہ کر کے آیا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لیں۔ تو اس ندامت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے درود آپ کی زبان پہ ہو، جالیوں کی طرف بڑھیں، اور جب جالیوں کے قریب جائیں تو پھر جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں پہلے ویسے پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر جو بھی آپ کو کلمات اس کے آگے آتے ہیں آپ جوڑتے جائیں، لیکن اس توجہ کے ساتھ کہ آپ سن رہے ہیں، آپ نے خود فرمایا میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، تو اس طریقے سے حاضر۔ پھر اس کے بعد ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہاں السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، السلام علیکہ یا عمر۔ یہاں پہ ایک کام یہ ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ میں دوسرا جو کام ہے وہ ہے مسجد قباء کی حاضری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی حاضری کو آپ نے فرمایا اپنے گھر سے جو آدمی، گھر سے یعنی آپ نے فجر پڑھ لی، فجر کے بعد زیادہ لوگ جاتے ہیں تو گھر سے جو باوضو ہو کے 2 نفل جا کے مسجد قباء میں پڑھے گا، اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہے، اور اس میں جو اصل ایک سنت کا کام ہے جس کو ادائیگی کی ہم کوشش کریں وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل قباء جایا کرتے تھے۔ یہ سمجھے تقریباً 35 منٹ کی واک ہے، 30 منٹ کی۔ تو مسجد غمامہ والی طرف اب انہوں نے بہت خوبصورت ٹریک بنا دیا ہوا ہے سارا، تو فجر کی نماز کے بعد جو ابتدائی فلائٹوں والے ہیں وہ بھی ان کے لیے یہ واک بھی ہو جائے گی، حج کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، اور جو حج کے بعد آئیں گے ان کے لیے تو چلنا اتنا بہت آسان ہے۔ تو ہفتے کے دن کوشش کریں کہ اس سنت کے لیے ادائیگی ہو جائے۔ اور تیسرا کام ہے یہاں پہ شہداء احد پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پہ آپ جایا کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو یہاں تیسرا کام یہ ہے، اور چوتھا کام یہاں پہ یہ ہے جنت البقیع کی حاضری۔
کہ جنت البقیع میں آپ حاضری دیں اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امام حسن ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور 35,000 صحابہ کی قبور ہیں، یہاں حاضری دیں۔ یہ مدینہ طیبہ کے جو بنیادی اعمال ہیں وہ یہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز ہے، جب ہم میں سے کوئی واپس آتا ہے تو کہتے ہیں کیا لے کے آئے، تو کہتے ہیں جی وہ کھجوریں لے کر آئے ہیں اور وہاں سے زمزم لے کر آئے ہیں، لیکن اصل لانے کی چیز یہ نہیں، یہ بھی تحفہ ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ زائران حرم سے یہ پوچھے اقبال کوئی کہ کعبہ کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہاں سے زمزم لے کے آئے، کھجوریں لے کے آئے اور لمبی چوڑی شاپنگ کر کے آئے، لیکن اور کچھ نہیں لے کے۔ بیت اللہ کا تحفہ ہے زمزم، اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات کا یقین۔ وہاں جا کے جب ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور انسان جو سوچتا ہے وہ موقع پہ پورا ہوتا نظر آتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین وہاں سے لے کے آنا، یہ ہے حج۔ مسجد نبوی جا رہے ہیں تو وہاں سے مدینہ طیبہ کی 2 کھجوریں ہوتی ہیں، ایک عجبہ اور ایک برنی، یہ وہاں کا تحفہ، لیکن اس کے ساتھ جو اصل تحفہ لانے کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے حج سے لے کے آنی ہے۔ ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے فرض، نہیں، ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا حج مقبول کی علامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ 3 طرح کا حج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نافرمان لوگوں کا حج، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے، کچھ نہیں بدلا، یہ نافرمان لوگوں کا حج ہوتا ہے کہ انہوں نے حج تو کئی کیے لیکن بدلا کچھ نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک لوگوں کا حج، نیک لوگ حج پہ جانے سے پہلے اپنی کوتاہیوں کی فہرست بناتے تھے، اپنے گناہوں کی فہرست بناتے تھے، اپنی بری عادتوں کی فہرست بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہاں جانا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے، تو وہاں جا کے اللہ سے مانگ کے یہ اپنی بری عادتیں چھڑوا کے منوا کے آنا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک ہوتا تھا انبیاء کا حج، انبیاء حج کے لیے جایا کرتے تھے اپنی امتوں کے لیے بیت اللہ میں جا کے مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا حج صالحین والا حج ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچ کے جائیں کہ ہم یہ جا رہے ہیں وہاں پہ تو ہم نے اپنی ان عادتوں کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے اور ان عادتوں سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، اور واپسی ہم نے اپنے حج کو حج مقبول کر کے لانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر سنت کے مطابق وقت گزاریں گے، جیسے سنت کا طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے وقت گزاریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے حج کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدلے گی، اور یہ ہمارا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ حج کیوں جا رہے ہیں؟ فرض ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے لانا کیا ہے، بس یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ کیا لے کے آئے ہیں وہاں سے؟ کوئی آدمی کھجورے نہ لائے، پانی نہ لائے، یہاں سے کھجورے بھی ملتی ہیں، پانی بھی ملتا ہے اور وہی ملتا ہے، لیکن جو چیز یہاں سے نہیں لے سکتے وہاں سے بڑی آسانی سے ملے گی، وہ یہی اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر 5.5 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مسلسل مانگ رہے ہیں۔ جمرات پہ رمی کی ہے، پہلے پہ رمی کی ہے، اور وہاں بیت اللہ کا باقاعدہ طور پہ سائن بورڈ لگا ہوا، وہاں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر رمی کی ہے، پھر مانگ رہے ہیں، صفا پہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مروہ پہ مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا یہ سب سے اہم کام ہے ہمارا۔ ہم نے اگر ہم طواف نہیں کر سکتے، زیادہ دعا کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، بس دعا کریں۔ ہم نہیں طواف کر سکتے، دعا کریں۔ اور روزے رسول میں جب چلے گئے، وہاں کا سب سے بڑا عمل ہے درود پاک۔ بس درود پاک آپ کی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہوں، اور کاؤنٹر ساتھ لگا لیں، کاؤنٹر سے یہ کہ یاد دہانی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول کرے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے، اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے۔ صحت سب سے بڑی چیز ہے۔ صحت کے لیے، اپنی صحت کو بچانے کے لیے دو کام صحت کو بچانے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھنڈے سے پرہیز کریں، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، ٹھنڈی بوتلوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، ٹھنڈی بوتلوں سے پرہیز کریں، اور یہاں کی سوغات زمزم پئیں، بوتل ساتھ رکھیں، آپ کی بوتل میں ہو، ہوٹل میں آئے کھانا کھائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے صحت کے لیے زمزم،
ٹھنڈے سے پرہیز کریں، چاہے ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈی بوتلیں ہیں، ٹھنڈی لسیاں ہیں، جو کچھ۔ اور دوسری چیز ہے صحت کی حفاظت کے لیے کہ زیادہ کولنگ سے بچیں، زیادہ کولنگ سے بچیں۔ صفا مروہ پہ خاص طور پہ کولنگ بسا اوقات جو اوپر والا فلور ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ خراب کرتی ہے۔ جب آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے تو آپ کا ہر عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو صحت کی حفاظت، اور وہاں کی جو آب و ہوا ہے، اس آب و ہوا میں گرم چیزیں زیادہ مؤثر ہیں، ٹھنڈی چیزیں گڑبڑ کرتی ہیں، گرم چیزیں مؤثر ہیں۔ اس لیے عربیوں کو آپ دیکھیں گے وہ دھوپ میں بیٹھ کے بھی قہوہ پی رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قہوہ بھی پینا ہے تو اے سی میں بیٹھ کے پینا ہے، وہ سورج کی دھوپ میں بیٹھ کے قہوہ پی رہے ہوتے ہیں، قہوہ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو گرم چیز جو ہے وہاں کے موسم کے مطابق ہے، تو اپنی صحت کا آپ اس طریقے سے خیال کیجیے گا اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول بھی فرمائے اور آسانی بھی فرمائے۔ جزاک اللہ۔